حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حضور نے فرمایا اے ابو ذر تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ کرم بالائے کرم مجھ نکمے پہ اتنی نظر عنایت۔ تو میرے حضور نے فرمایا اے ابو ذر اگر تیری صبح اس انداز میں ہو کہ تو صبح کرے اور صبح ہوتے ہوئے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کر لے اور ایک آیت کو سمجھ لے، تو میرے حضور نے فرمایا اے ابو ذر تو نے ایک آیت کو سمجھا ہے، اللہ رب العزت نے تیرے نامہ اعمال میں 100 نوافل کا ثواب لکھ دیا ہے۔ یہ بات یہاں نہیں ختم ہوئی، کہا بہتر ہے اس شخص سے جو شخص 100 رکعت نفل ادا کرے اور تو ایک قرآن کی آیت کو تلاوت کر لے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں جو مقام اور منصب قرآن کی ایک آیت کو تلاوت کرنے کا ہے وہ مقام اور منصب اس شخص کے حصہ میں نہیں آتا جس نے 100 رکعت نفل ادا کی ہیں۔ بات یہی نہیں ختم ہوئی، میرے حضور نے فرمایا ابو ذر ایک اور بھی بات بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا اگر تیری صبح اس انداز میں ہو کہ تو ایک باب اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کا سمجھ کے سو جائے یا صبح کرے اس انداز میں، تو اللہ تجھے 1000 نفل کا اجر عطا فرما دے گا۔ دیکھیں میرے کتنا رب کریم ہے، جو قرآن کی تعلیم کا ایک باب سیکھے اللہ اسے 1000 نوافل کا ثواب دیتا ہے۔ قربان جاؤں بابا تیری عظمت پہ، تو نے کیا کمال زندگی گزاری ہے۔ 93 سالہ میرے بابا کی زندگی، فرید العصر کی زندگی، جن کی صبح ہوتی تھی تو رب کا قرآن سامنے کھلا ہوتا تھا، جن کی دوپہر ہوتی تھی تو قال رسول اللہ کے فرمودات لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتے تھے، جن کی راتیں محبوب کے عشق میں تڑپتے ہوئے آنکھوں سے آنسوؤں کی مالا وہ لگی ہوئی گزرتی تھی۔ یہ میرے بابا کی ساری زندگی ہے۔ تو قرآن کے فرمودات اور میرے محبوب کے احکامات جو آپ کی سماعتوں کی نظر اور 100 سے زائد کتب کے تصنیفات، یہ میرے بابا کا علمی نقطہ بولتا ہوا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جسے اللہ دین کے لیے چن لے، اللہ نے اس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرما لیا۔ میرے بابا کی تو ساری زندگی ہی دین کی نوکری میں گزری ہے۔ پتہ چلا میرے بابا ابتدا سے لے کے انتہا تک رب کے محبوب بندے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو میرے حضور نے فرمایا اے صحابہ مجھے بتاؤ سب سے سخی شخص کون ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا میرے بعد سب سے جو سچی شخص ہے وہ شخص ہے جو اللہ کا دین پھیلاتا ہوا تمہیں نظر آؤ۔ یا نظر دوڑاؤ ہاں جامعہ فریدیہ کے کتب کی جانب، فرید العصر کی جانب، جنہوں نے 93 سالہ زندگی قال اللہ اور قال رسول اللہ کی تبلیغ میں گزار دی۔ آپ کی ساری زندگی اس پیغام کی جانب تھی لوگوں آؤ عشق مصطفیٰ کی شمعوں کو اپنے دلوں میں روشن کر لو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے۔ یہ میرے بابا کا پیغام تھا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فراز تھے۔ میرے حضور نے فرمایا صحابہ جنت کی کیاریوں سے جب گزرا کرو تو خوب چل لیا کرو۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریوں سے کیا مراد ہے؟ تو میرے حضور نے بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے حضور نے فرمایا صحابہ جنت کی کیاریوں سے مراد ہے علم کی مجالس، جس علم کی مجلس میں تم بیٹھو وہ سمجھ لو کہ وہ جنت کی کیاری ہے۔ یاد یہ بے جانا ہوگا اگر میں کہوں میرے بابا کی 93 سالہ زندگی جنت کی کیاریوں میں گزری ہے، کیونکہ آپ نے ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول اللہ کا پیغام لوگوں کے سینوں تک پہنچایا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ سے مستفیض ہو کے آپ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے قال اللہ اور قال رسول اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ میرے بابا کی زندگی کا بیان اور منہ بولتا ثبوت ہے کہ اے لوگوں زندگی گزارو تو یوں گزارو کہ تمہیں جانے کے بعد بھی لوگ آنکھیں اٹھا کے سلام عقیدت پیش کریں اور کہیں یار اس بندے نے زندگی گزارنے کا حق تو ادا کر دیا ہے۔